ہم اپنی زندگی کے سفر میں ہزاروں چہرے دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر اچانک ایک شخص ہماری زندگی میں یوں داخل ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے احساسات بدل جاتے ہیں۔ نہ وہ کوئی وعدہ کرتا ہے، نہ کوئی رشتہ بناتا ہے، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ بے قرار روح کو قرار آنے لگتا ہے، بغیر کسی خاص تعلق کے، بغیر کسی گہری بات چیت کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مدتوں سے دل کے قریب رہا ہو، جیسے یہی وہ شخص ہو جس کی ہمیں صدیوں سے تلاش تھی۔ یہ احساس، یہ خاموشی میں چھپا سکون، یہ بے نام کشش، کبھی صرف ایک نظر میں، کبھی صرف ایک ملاقات میں، اور کبھی صرف ایک مسکراہٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کیا واقعی یہ محض اتفاق ہے یا کوئی خاص نصیب ہے جو رب نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھی تو دل یہ ماننے لگتا ہے کہ یہی شخص میرا مقدر ہے، یہی میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ مجھے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، جس کے ساتھ نہ صرف دنیا کا رشتہ ہو بلکہ آخرت کا بھی ہو۔ لیکن پھر ایک سوال دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کیا واقعی وہی شخص میرے نصیب میں لکھا گیا ہے؟ کیا یہ دل کی کشش صرف جذباتی ہے یا رب کی طرف سے ایک نشانی ہے؟ کیا یہ محبت گزر جانے والی ہے یا اللہ نے اسے میرے لیے چن لیا ہے؟ یاد رکھو، اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک اعلیٰ، پاکیزہ اور روحانی مقصد کے تحت جوڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 خاص نشانیوں پر بات کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو، کہ آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا نصیب اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کی طرف رواں ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ رب کی تقدیر کا لکھا ہوا وہ خوبصورت باب ہے جس کے آغاز سے پہلے ہی رب نے دل میں اطمینان، دعاؤں میں اس کا نام اور روح میں اس کی خوشبو رکھ دی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی کسی ایک انسان کا نام بسا ہوا ہے، اگر آپ کی دعاؤں میں، سوچوں میں، خاموشیوں میں کوئی ایک چہرہ بار بار لوٹ کر آتا ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ تو سب کے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لوگ اپنے دل میں کسی خاص شخص کے لیے پاکیزہ محبت اور نیک خواہشات رکھتے ہیں، ان کی محبت کو نکاح کی صورت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ان کے نصیب میں وہ لکھ دے جو ان کے لیے بہترین ہو۔ یا اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ پہلی نشانی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر بننے لگتے ہو۔ یقین جانیے، محبت صرف ایک دل کی دھڑکن یا آنکھوں کا لمحاتی اتصال نہیں، بلکہ محبت تو وہ سفر ہے جس میں دو دل ایک ہی رب کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جہاں چاہت صرف نفس کی تسکین نہیں رہتی بلکہ روح کی طہارت بن جاتی ہے۔ اگر تمہیں کسی انسان سے محبت ہو جائے اور اس محبت کا اثر یہ ہو کہ تم اپنے رب کے قریب ہونے لگو، تمہارے دل میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے لگو، تمہاری نگاہیں جھکنے لگے، زبان مہذب ہو جائے، دل نرم پڑ جائے، تم دعاؤں میں اسے اللہ کے سپرد کرنے لگو، نہ کہ اپنے تعلق کی زنجیر میں باندھنے لگو، تو یہ عام محبت نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اور اگر تم محسوس کرو کہ وہ دوسرا انسان بھی تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے،
وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگا ہے، آرام سے بچنے لگا ہے۔ تمہاری محبت اس کے لیے اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی ہے۔ تو سن لو، یہ کوئی عام تعلق نہیں، یہ الہی ربط ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم دونوں اللہ کی نظر میں ایک پاکیزہ جوڑ ہو۔ یہ تعلق صرف جذبات کا نہیں، یہ ایک مقصد کا ہے، ایسا مقصد جو تم دونوں کو آخرت کی جنت تک لے جائے۔ کیونکہ اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ جوڑ صرف دنیا کے عارضی رشتے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جوڑ اس ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے جہاں نہ جدائی ہے، نہ وسوسے، نہ دنیاوی آزمائشیں، نہ حرام کی آلودگی، بلکہ صرف پاکیزگی، محبت اور اللہ کی رضا۔ تو اگر تمہیں ایسا انسان ملا ہے جس کے ساتھ رہ کر تم اللہ کو زیادہ یاد کرنے لگو، تو اس محبت کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ محبت اللہ کی عطا ہے، اور یاد رکھو، ہر دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے وہ دل کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دل سے چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہو، لیکن اپنے نصیب کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بھی تمہیں جدا نہیں کر سکیں گی، اور اگر وہ تمہارے حق میں نہیں ہے تو ساری دنیا کی کوششیں بھی تمہیں نہیں جوڑ سکیں گی۔ دوسری نشانی، بار بار مقدر کا ٹکرا جانا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جہاں آپ ایک خاص انسان سے دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ آپ کتنا بھی دور جانے کی کوشش کریں، راستے پھر بھی بار بار ٹکرا جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کے خوابوں میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کی زبان سے اس کا نام سنائی دیتا ہے، کبھی دعا مانگتے وقت اچانک اس کا چہرہ دل میں آ جاتا ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آخر میں نے تو اس کا ذکر بھی چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ ہر موڑ پر وہ شخص کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ رب کی طرف سے ایک نرم سا، خاموش سا پیغام ہوتا ہے کہ جو شخص تمہارے دل سے نکل نہیں رہا، جو بار بار تمہاری زندگی کی راہوں میں آ رہا ہے، شاید وہ تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کبھی کبھار ہمارے دل میں کسی کے لیے بے سبب کشش پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن اندر ہی اندر ایک روحانی ربط جنم لیتا ہے، اور یہ ربط دنیاوی تعلقات سے بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو تقدیر کے قلم سے لکھا گیا ہو، جو وقت سے، حالات سے، فاصلوں سے بے نیاز ہو کر بھی جڑا رہتا ہے۔ شاید یہ رب کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں یہ جتانے کا کہ جو تم سے بار بار جڑ رہا ہے وہ تمہارے لیے کوئی خاص پیغام ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رب تمہیں صبر اور بھروسہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص واقعی تمہاری تقدیر میں ہے تو کوئی دنیاوی طاقت تمہیں جدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ صرف ایک آزمائش ہے تو اللہ تمہیں ہر صورت اس سے نکال دے گا اور بہتر عطا کرے گا۔ تو ایسے لمحوں میں اپنے دل کو سنبھالو، اللہ سے رہنمائی مانگو۔ تیسری نشانی، سکون قلب اور دعا میں شامل ہونا۔ جب آپ اس شخص کو یاد کرتے ہیں تو دل میں کوئی بے چینی، اضطراب یا بے قراری نہیں رہتی، بلکہ ایک عجیب سا سکون دل کے اندر اترنے لگتا ہے۔ ایسا سکون جو دنیاوی چاہتوں یا وقتی محبتوں سے نہیں آتا، بلکہ وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس انسان کا خیال بھی ایک عبادت بن چکا ہو، ایک دعا بن چکا ہو جسے سوچنا، یاد کرنا اور اس کے لیے نیک تمنا رکھنا آپ کو اللہ سے جوڑنے لگتا ہے، نہ کہ اس سے دور کرنے لگے۔ اور جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل سے کوئی دنیاوی حسرت نہیں نکلتی، نہ کوئی حرام خواہش، نہ کوئی ناپاک تمنا، بلکہ ایک پاکیزہ دعا لبوں پر آ جاتی ہے۔ ایسی دعا جس میں شرم،
حیا اور عاجزی ہو۔ یہی دعا، یہی سکون، یہی قلبی اطمینان نشانی ہے کہ شاید وہ شخص تمہارے لیے اللہ کے لکھے نصیب کا حصہ ہو، کیونکہ جو تعلق اللہ کی یاد سے جڑ جائے، جو تمہیں گناہ سے روک کر عبادت کی طرف لے آئے، اور جس کی چاہت تمہارے دل کو نور سے بھر دے، تو سمجھ لو وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ شاید تمہاری دعا کا حاصل اور تقدیر کا راز ہو۔ اگر یہ تین نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں، انشاءاللہ۔